اتر پردیش کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر جیسے ہی موجودہ وزیر اعلیٰ وہاں پہ آئے انکاؤنٹر شروع ہو گئے. یہ اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو ان کو اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. اس کو مار دو, اس کو پیٹ دو, اس کو اغوا کر لو, اس کو یہ کر لو, یہی ان کو آتا ہے. انکاؤنٹر جب کرو گے تو انکاؤنٹر پولیس کرتی تھی, آج پولیس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج بھی اس کا امکان ہے, اگر ہم متحد ہو سکیں تو کوئی بھی مسئلہ اس ملک میں ہماری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. جب میں کمیشن میں تھا, ہمارا مائنورٹی کمیشن کو بھی ایک طرح سے کورٹ کا درجہ حاصل تھا, بہت سے کیس میں نے جو ہے سو موٹو کیے. جس طرف حالات جا رہے ہیں وہ آج ایک پہلے دن نہیں شروع ہوئے ہیں, بلکہ بہت دن سے جا رہے ہیں. اتر پردیش کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر جیسے ہی موجودہ وزیر اعلیٰ وہاں پہ آئے انکاؤنٹر شروع ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صاحب اس سے پہلے جو ہے یہ ہندو یووا واہنی انہوں نے بنا رکھی ایک ملیشیا جو پہلے ایسٹرن یو پی میں کام کرتی تھی اور بہت دنگا کرتی تھی وہاں پر. میں خود اپنی جگہ دیکھ کر کے آیا ہوں, اس کو خوشی نگر میں سن 15 میں دیکھ کر کے آیا ہوں. ہماری رپورٹ موجود ہے, انٹرنیٹ پہ کوئی تلاش کر لے مل جائے گی اس کو. تو یہ اس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو ان کو اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. اس کو مار دو, اس کو پیٹ دو, اس کو اغوا کر لو, اس کو یہ کر لو, یہی ان کو آتا ہے. ان کو یہی کرتے تھے یہ وہاں پہ اس پورے علاقے کے اندر. تو وہاں پہ انکاؤنٹر انہوں نے شروع کیا صاحب کہ ہم دیکھیے انکاؤنٹر کوئی نہیں کر سکتا. کوئی بھی قانون چلنے والی حکومت, کوئی بادشاہ ہو تو وہ کر سکتا ہے, لیکن آج بادشاہ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے. یہ جو ہے میڈیول ایجز نہیں ہیں جبکہ بادشاہ نے کہہ دیا اور بات ختم ہو جاتی تھی. آج نہیں, آج بادشاہ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. چاہے جو ہے برٹن کا بادشاہ ہو, اسپین کا بادشاہ ہو یا سعودی عرب کے ہی بادشاہ ہو, وہ بھی جو ہے یہ حرکتیں نہیں کرتا ہے. یہ غلط ہے, اور اگر کر دیا تو اس کے اوپر بڑی سزا ہوتی ہے اس کی. تو جو وہاں ہو رہا تھا یہ ابھی جو ہوا ہے یہ اس کی آخری شکل ہے کہ اب قاعدے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی فیصلہ دیتے ہیں اور خود ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم کو دکھانا ہے کہ ہم دبنگئی کر رہے ہیں, ہم دبنگ ہیں, ہم جو ہے باہوبلی ہیں اور ہم جو ہے اس طرح سے انصاف دلا سکتے ہیں. انصاف نہیں ہے یہ ناانصافی کی بدترین شکل ہے کہ کسی کو بغیر قانونی جو طریقے ہوتے ہیں اس کو اپنائے بغیر فیصلہ دے دیا جائے. ممکن ہے کہ عتیق احمد جو ہے مجرم رہا ہو, ممکن ہے اس نے قتل کیا ہو, یہ سب کچھ جائز ہے, میں مانتا ہوں, لیکن سزا کورٹ سے ہوگی اور اس کے بعد جو بھی اس کو اپیل کی اجازت ہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, وہاں تک پہنچے گا. اور اس میں جتنے دن میں لگیں, 5 سال 10 سال جو بھی لگیں, وہ کر کے اس کے بعد اگر وہ مجرم ہے تو پھانسی دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی انکار نہیں کرتا اس سے, بالکل درست ہے. لیکن اس سے پہلے کسی کو بھی, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, یا کوئی بھی ہو, صدر ہو, کوئی بھی ہو, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ سب کے یہ جو پورا پروسیجر ہے اس کو توڑ کر کے کسی کو سزا دے دے. غلط ہے وہ خود اپنی جگہ پر غلط ہے. وہ پہلے دنگائی بتا کر کے جو ہے مسلمانوں کے مکانوں کو توڑا گیا, پتھر باز بتا کر کے بلڈوزر چلا دیا گیا, بلڈوزر بابا کے نام سے مشہور بھی ہو گئے دنیا بھر میں. اب کیا یہ انکاؤنٹر کا نیا طریقہ نکالا ہے کہ گولی مار دی جائے گی کھلے عام؟ نہیں, دیکھیں اسی کا جو ہے پروگریشن ہو رہا ہے. وہ چیز شروع ہوئی ہے تو وہ کہیں ختم نہیں ہوتی ہے. ایک قتل ہوتا ہے, 2 پھر ہوتا ہے, پھر 3 ہوتا ہے, پھر 4 ہوتا ہے. وہاں انکاؤنٹر شروع کیا, اس کے بعد جب NRC کے جو مظاہرے شروع ہوئے اس کے بعد انہوں نے بلڈوزر شروع کیا لا کے, جو قیادت کر رہا ہے کسی بھی جلوس کی اس کے گھر کو بلڈوز کر دو. اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو سب کو ایسی جیل میں بھیجا جا رہا ہے کئی مہینے. اب کپن کو کیا, ایک جرنلسٹ ہے جس نے ابھی اس کو حادثے کو کور بھی نہیں کیا ہے, جس کے لیے کور کرنے گیا راستے میں پکڑ کر کو 3 سال کے بعد اب اس کو صرف بیل ملی ہے, چھوٹا نہیں ہے, بیل ہے. کل دوبارہ جیل پہنچ جائے تو معلوم نہیں ہے. تو یہ سب جو ہو رہا تھا یہ اسی کا ایک آخری حصہ ہے. انکاؤنٹر جب کرو گے تو انکاؤنٹر پولیس کرتی تھی, آج پولیس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. کسی مجرم کو ارے بھائی کیا ہے 5-6 لاکھ روپے ایک آدمی کو دو, اسے فلاں کرنا, یہ تو ہو رہا ہے نا اس ملک میں. پہلے کرمنل کراتے تھے, اب حکومت کرا رہی ہے. فرق یہ ہے, حکومت تو آتی ہے قاعدے قانون اور قانون کو چلانے کے لیے. یہ
جب یہ وہاں پہ شپت لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں کہ میں قانون سے چلوں گا، میں کانسٹیٹیوشن سے چلوں گا، یہ قسم کھاتے ہیں، تو یہ قسم کی تو سیدھی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے نا یہ. لیکن اسمبلی میں ہی کہا جاتا ہے کہ مافیاؤں کو مٹی میں ملا دوں گا اور نتیجہ سامنے ہے. تو یہ تو اس اسپیکر جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں نہیں بولتا؟ جو دوسرے جو ہے اپوزیشن کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے کیوں نہیں بولتے؟ تو بہت غلط بول رہا ہے یہ، تو نے جو قسم کھائی وہ اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے. جو کورٹ ہے وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کورٹ میں دیکھیے، کورٹ، ہائی کورٹ خاص طریقے سے سپریم کورٹ، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے کیس کریں. وہاں پہ ایک نظام ہے سو موٹو کا کیس خود ہی کرتا ہے، فائل کرتا ہے. جج نے سنا، جج نے دیکھا، اخبار میں دیکھا اور خود ہی کر دیا. جب میں کمیشن میں تھا، ہمارا مائنورٹی کمیشن کو بھی ایک طرح سے کورٹ کا درجہ حاصل تھا. بہت سے کیس میں نے جو ہے سو موٹو کیے، خود ہی اخبار میں پڑھا اور میں نے اس کو نوٹس جاری کر دیا اور کیس اس کو درج کر دیا. تو یہ جج کا کام ہے، یہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام ہے کہ وہ جب یہ دیکھیں کہ انتہائی غلط کام ہو رہے ہیں، بالکل یعنی قانون کی اور ویوستھا کی اور جو سمویدھان ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، وہ کیوں سو رہے ہیں؟ وہ جو ملی تنظیمیں ہیں جو قوم کی رہنمائی کی بات کرتے ہیں، وہ جا کر کے ملاقات کر لیتے ہیں اور نتیجہ جو ہے اس کا کچھ نکل کے نہیں آتا. آخر جو ملک کا مسلمان ہے وہ کس طرف جائے، کس کو اپنا رہنما مانے؟ دیکھیے، ملاقات کی بات جہاں تک ہے، ملاقات تو کرنی چاہیے. یہ خالی ملاقات پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ رابطہ ہونا چاہیے، یہ درست ہے. یہ اس سے نہیں نکلا، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ 20 دفعہ ملاقات کریں گے، ممکن ایک نکل جائے گا. اس لیے راستہ بالکل نہیں دے گا. حضرت معاویہ جو تھے، ان کا ایک قول ہے کہ وہ جو ہے شعرہ بولتے تھے، ایک ہر دشمن کے ساتھ جو ہے ایک بال کا تعلق رکھتے تھے، یعنی کاٹ نہیں دیتے تھے اس کو، بالکل کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے تھے کہ کل کیا ہو. تو کچھ نہ کچھ تو تعلق رکھنا چاہیے، اور میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ اگر ضرورت ہو حکومت سے ہو یا دوسری جو ہے پارٹیاں ہیں یا RSS ہے، سب سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھنا چاہیے کہ کچھ تو یعنی جانے وہ ہماری بات کو. اب اس سے نہیں نکلا تو وہ الگ بات ہے. تو اس کے میں اس کو نہیں نکلے گا. دیکھیے ایسے معاملوں میں ایسے معاملے لگاتار بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں دخل کیوں نہیں نکلنے کا؟ دیکھیے، نکلے گا اسی دن جب آپ متحد ہوں گے، اس کے بغیر نہیں نکلنے والا ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ ہیں 200 ملین صحیح ہے، لیکن یہ 200 ان کی تنظیمیں ہیں، 2000 ان کی تنظیمیں ہیں، تو کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں ڈرے گا آپ سے وہ؟ لیکن 200 ملین کی ایک تنظیم ہوتی تو دیکھیے کانپتی سرکار آپ کے سامنے، آج ہی کانپے گی اگر وہ 200 ملین. لیکن اب ہم کیا کریں؟ اتنے تقسیم جو ہے، علاقائی تقسیمیں الگ ہیں، مسلک کی تقسیمیں الگ ہیں. یہ کہتا ہے میں تو اس کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے اس کو میں مانتا ہوں. تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج بھی اس کا امکان ہے، حالانکہ مجھے کوئی ایسی امید نہیں ہے، اس لیے میں جانتا ہوں اندر سے کہ اختلافات کیسے ہیں، لیکن آج بھی اس کا امکان ہے. اگر آپ متحد ہو جائیں تو دیکھیے سرکار شاہ بانو کے کیس میں حالانکہ انصاف صحیح نہیں ملا تھا، لیکن قوم متحد ہو گئی تھی. حکومت نے اس کو قانون کو بدلا، حالانکہ قانون بھی ٹھیک سے نہیں بدلا، وہ الگ ہے. وہ جو بہت ہے، شہاب الدین صاحب وغیرہ نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ کچھ مولوی گئے جن کو عقل نہیں تھی، انہوں نے بس ایسے ہاں 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 کہہ دیا. ایسے نہیں ہے. اگر آپ جا کے بات کرتے ہیں تو کچھ بہت اچھے وکیل بھی لے جائیے، کچھ سیاستدان بھی لے جائیے جو سمجھ سکیں کہ اس چیز کے پیچھے کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے اس میں پیچیدگیاں ہیں. اس لیے کہ مولوی صاحب جو ہے اپنا بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ کے درس دیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ دنیا کیسے چل رہی ہے، قانون کیسے چل رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا. تو اگر ہم متحد ہو سکیں تو کوئی بھی مسئلہ اس ملک میں ہماری مرضی کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم متحد نہیں ہوں گے تو یہ سب ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے. تو پھر دوسروں کو دوش دینا بیکار کی بات. عقل مند آدمی ہمیشہ اپنے کو دوش دیتا ہے. اگر آپ دوش دیں کہ صاحب مجھے ملازمت نہیں ملی، آپ دوش دیں کہ صاحب مجھے ان لوگوں نے کاروبار نہیں کرنے دیا، اصل دوش اپنے آپ کو دیجئے. ملازمت کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار کیا. آج جس چیز کی مانگ ہے وہ آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا. اگر آپ اپنے بچے کو وہ چیز پڑھا رہے ہیں جس کی آج مانگ نہیں ہے،
اب لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سوشیولوجی میں BA MA کرا رہا ہے. ارے بھائی کون پوچھنے والا ہے؟ یا کوئی دوسرے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس میں آپ کرا رہے ہیں اپنے بچے کو صرف آسانی کے لیے. اب وہ مدرسے سے آتا ہے عربی پڑھ کر کے پھر عربی میں BA MA کرتا ہے. ارے بھائی آپ تو پڑھے لکھے ہیں، عربی جانتے ہیں، آپ سے اس سے زیادہ جو وہاں پڑھ چکے ہیں نہیں ہونے والے، لیکن صرف آسانی کے لیے. تو جب آپ آسانی تلاش کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اگر آپ تجارت کریں گے اور اس کے اصول پر نہیں چلیں گے، لوگوں سے اچھا معاملہ نہیں کریں گے. اب یہ عام بات ہے کہ آپ ایک ہندو تاجر کے یہاں جائیے، آپ سے ٹھیک سے بات کرے گا، آپ کو چائے بھی پیش کرے گا. مسلمان تاجر کے ساتھ جائیں گے، آپ سے کے پاس جائیں گے، آپ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرے گا اور بیٹھنے کو بھی نہیں کہے گا آپ سے. تو کیوں کوئی جائے گا بھائی؟ آپ بدلیے اپنے آپ کو، بدلیے، اچھے بنیے، لوگوں کے لیے اچھے بنیے، لوگوں کے ساتھ انصاف کیجیے، لوگوں کے ساتھ صحیح جو ہے. اب قرآن شریف نے بلکہ اللہ پاک نے کب سے کہا ہوا ہے کہ معاملات میں تم پورا یعنی جو تولتے ہو، جو ناپتے ہو، وہ پورا ناپو. ہمارے یہاں تو یعنی مجھے تو شک ہے کہ یعنی جو ہمارے جو تاجر ہیں وہ بغیر جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے یعنی ناپ میں تول میں کچھ گڑبڑ کر کے بغیر سکون نہیں آتا، نیند نہیں آتی ہوئی ان کو. تو ہم کیوں نہیں ایسے بنتے؟ آپ کی دکان ایسی ہو کہ یہاں بالکل صحیح مال ملے گا، بالکل صحیح دام پہ ملے گا، ایک 4 سال کا بچہ آئے گا اس کو بھی صحیح ملے گا. تو دیکھیے آپ کی دکان کے سامنے ایک بھیڑ لگ جائے گی آپ کی. بنے تو ویسے لیکن نہیں بنتے ہیں. تو ہمارے اندر کمی ہے. جس کام میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کامیاب ہونے کی کون طریقہ ہے. میں دیکھتا ہوں جو ہندو بنیا ہے اتنا عمدہ ان کا معاملہ ہے. ہمارا اپنے گھر کا جو سامان ہے کوئی 20-30 سال سے میرے خیال صرف ایک دکان سے آ رہا ہے. اتنا عمدہ اس کا معاملہ ہے، اتنے اچھے اس کے دام ہیں، اتنا اچھا. کوئی چیز کم ہو گئی، سامان آتا ہے اس کے یہاں سے، معلوم ہوا کہ یہ چیز نہیں ہے، اچھا نہیں ہے تو فوراً بھیجتا ہے اس چیز کو. یہ بحث نہیں کرتا. آپ کسی مسلمان سے آپ کو دیکھ لیجیے کر کے، وہ تو آپ سے بحث کرے گا کہ جھوٹ بول رہے ہو تم، بلا وجہ. تو آپ یہ اعتماد پیدا کریں گے لوگوں پہ، تبھی تو لوگ آپ پر بھی اعتماد کریں گے نا. ہمارے یہاں یہ کمی ہے، اسی لیے ہم تجارت میں ناکام ہیں. جبکہ تجارت ہی آج طریقہ ہے. آج جو ہے کامیابی کا طریقہ صرف لوگ سمجھتے ہیں ملازمت ہے ہی نہیں. حکومت کے پاس ملازمت نہیں ہے، پرائیویٹ میں ملازمت نہیں ہے، تو آپ کو اس کے بعد کیا کریں گے؟ تجارت ہی کریں گے نا. الگ الگ طریقوں سے کوئی چھوٹی سی فیکٹری بنائے گا، کوئی چھوٹی سی دکان کھولے گا، کوئی ایکسپورٹ کرے گا، امپورٹ کرے گا. 20 طریقے ہیں اس کے. راستہ دنیا کھلا ہوا ہے. گیٹ آنے کے بعد جو معاہدہ انٹرنیشنل ہے تجارت کا، اس کے بعد پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. لیکن ہم کیوں نہیں استعمال کر پا رہے ہیں؟ دوسروں کو دیکھیے، میں جو دیکھتا ہوں اتنے بڑے بڑے تاجر ہیں جو کہ مہینے میں ہزاروں کروڑ روپے ان کا ٹرن اوور ہے. ہمارا کہاں ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو ہے ایک تو سوچتے نہیں ہیں، کوئی رسک نہیں لیتے ہیں، بڑا کام نہیں کرتے ہیں، معاملہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں. تو جب معاملہ آپ کے ٹھیک نہیں ہو، پہلے نمبر 1 ہے معاملہ، اچھا معاملہ. یعنی صرف یہ نہیں کہ ملے جلیں، اچھی طریقے سے بات کریں، مسکرا کر کے دوسرے کو عزت دیں، اس کو چائے پانی پیش کریں اس کو، بلکہ جو سامان بھی آپ دیں وہ بالکل درست ہو، صحیح دام کا ہو. دیکھیے دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. آپ کامیابیوں کو یعنی کامیابی آپ کے ہاتھ میں آئے گی، اپنے آپ ہی آئے گی بشرطے کہ. لیکن ہماری قوم سمجھتی ہے کہ ایسے نہیں آیا، ہم تو بہت ہی اسپیشل ہیں، ہم تو اللہ پاک کے جو ہے یعنی خاص بندے ہیں، ہم کو ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک نے دنیا کے جو قاعدے قوانین ہیں وہ سب کے لیے برابر کیے ہوئے ہیں. سب کے لیے، کافر، مشرک، یہ ہے، یہ یہودی، عیسائی، مسلم، سب کے لیے دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں قانون سب کے لیے ایک ہے. آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے، وہی کیجئے جو کہ دوسری قومیں کرتی ہیں.